بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ وقت کا ایک ٹانکا 100 ٹانکوں سے بچا دیتا ہے۔ ٹائم از آلویز ایسنس۔ انسانی زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر کام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور سیاست کے میدان میں جو وقت کام پر کر لیا جائے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوتا۔ موجودہ حکومت کے لیے جو صحیح وقت تھا الیکشن کروانے کا، وہ اسی وقت تھا جب رجیم چینج کے فوراً بعد وہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف تھا وہ بہت کم تھا، لیکن موجودہ حکومت اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے لالچ میں پڑ گئی، اور جو وقت گزرتا گیا یہ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور سپریم کورٹ نے فائنلی اس کو ڈیسائیڈ کر دیا۔ لیکن موجودہ حکومت کا شاید کوئی گیم پلان ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ تک لے جایا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ پارٹی سے ہٹ کر اور کسی بھی آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس سے مبرہ ہو کر، بلکہ اس سے ذرا اوپر کی سطح پر اٹھ کر آپ اس بات پر اتفاق کریں کہ جو آئین ہمیں الیکشن کے بارے میں کہتا ہے کہ ود ان 90 ڈیز، تو پھر ود ان 90 ڈیز ہوں۔ اس پر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز کیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایسا ہتھیار ہر آنے والی حکمران کے پاس ہوگا، اور پھر آپ یہ بھول جائیں کہ الیکشن کبھی وقت پر ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ دیکھتے ہیں اس کو اپنے منطق انجام تک کیسے پہنچاتی ہے۔ آج ایک معاملہ جو ہمارے پاس سننے میں آیا وہ اعجاز افضل خان صاحب، مسٹر جسٹس افضل خان، ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ، ان کا معاملہ تھا، اور انہوں نے ایک انٹرویو جو ہے ARY کے کسی نمائندے کو دیا۔ اس میں ایک دفعہ پھر والیوم 10 کی بعض گشت ہمیں سنائی دی۔ میں اپنے سامعین کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ والیوم 10 کیا تھا۔ 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی مسٹر جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کر رہے تھے، جو اب ریٹائرڈ ہیں، جنہوں نے انٹرویو دیا، ان کی نگرانی میں جو GIT جو ہے تشکیل پائی تھی 6 ممبران کی، جس کے جو ہیڈ تھے وہ واجد ضیاء صاحب تھے۔ جب انہوں نے وہ رپورٹس جو ہیں میاں نواز شریف کے اثاثے اور ان کی فیملی کے بارے میں، اور ان کی جو بزنس امپائر کے بارے میں اور دوسرے دیگر معاملات کے بارے میں سپریم کورٹ میں جمع کرائی، تو اس میں ایک والیوم 10 بھی تھا۔ واجد ضیاء صاحب GIT نے یہ سفارش کی تھی سپریم کورٹ کو کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بیان اوپن کورٹ میں دیا تھا کہ جناب اس کو جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ اس پہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں ہمارے کوئی نکلنے کی راستہ ہے، اس لیے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جا رہا ہے، جس پر باہمی مشورے سے پھر ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں کہا کہ جناب اس کو آپ پبلک کر دیں۔ تو معزز بینچ جو اس وقت موجود تھا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ جسٹ اس کا دیتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ کیا ہمیں اسے پبلک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس جسٹ کو مطالعے کے بعد جو ایک سینس پریویل کی، اور خواجہ حارث صاحب نے پھر وہ پٹیشن واپس لے لی کہ ہم اپنی پٹیشن ہی واپس لیتے ہیں، اس کو جو کانفیڈینشیل ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ اب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس میں کوئی ایسے معاملات ہوں گے یا ان کے بزنس ٹرانزیکشن دوسرے ممالک میں سے ان سے وابستہ ہوں گی، جن کی وجہ سے شاید ان کا آئندہ پاکستان میں سیاست میں عمل دخل ختم ہو جاتا۔ اس لیے بڑا کچھ سوچ سمجھ کے یہ جو ہے رپورٹ جو ہے پھر پبلک نہیں کی گئی۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی پبلک ہو جائے، جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوگی، اور عام لوگوں کو بھی اس کا پتہ چل گیا کہ اس رپورٹ میں کیا تھا۔ اس وقت والیوم 10 کی جو امین ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جہاں یہ پوری والیوم 10 پڑی ہوئی ہے، اور وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے اس کو اسٹڈی کیا، اور کچھ جسٹ کے حوالے سے جو خواجہ حارث صاحب کو دی گئی وہ اس کے امین ہے۔ کیونکہ ایک بات تو بظاہر سچ ہے کہ میاں صاحب کے جو دونوں فرزند ہیں، جن کو
کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو لیکن جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں آ کے پوری طرح انجوائے کرتے ہیں، ادروائز وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ ان کی تصاویر جو ہے انڈین بزنس مین لوگوں کے ساتھ اور اسرائیلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے 7 اپریل کے وی لاگ میں یہ بتایا تھا کہ جو اصلاحاتی بل جو ہے موجودہ حکومت لے کر آئی ہے، یہ وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی آئینی پٹیشن ایک آ جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا، آئینی پٹیشن آئی اور اس پر آپ دیکھیں کہ 8 رکنی اب بینچ جو ہے وہ تشکیل پا گیا ہے۔ اب وہ 8 رکنی بینچ اس مسئلے کو کیسے لے کے چلتا ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، لیکن یار لوگوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ 8 رکنی جو بینچ بنا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اللہ خیر کرے، ہم جلد سے جلد اس مشکل حالات سے نکلیں اور پاکستان اپنے صحیح خطوط پر ترقی کرے۔ مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کرے گی اور ایک ایسا فیصلہ جو پاکستان کی تقدیر کو سنوارے گا۔